سامعین محترم، میرے قائد کی زندگی میں بہت سارے ایسے وقت آئے جب تقریر کا وقت نہیں ہوتا تھا اور بالکل آخری لمحات ہوتے تھے، مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں، ہم نے نماز کے لیے جانا ہے اور ہم نے اس فرض کے لیے جانا ہے جو دن میں 5 بار فرض ہے، اور ہم ایک وہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ ہم اس فرض کے لیے بھی اسی طرح کھڑے ہیں اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو الحمدللہ ہم ہر سجدے کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، وہ سجدہ در یار کا ہو یا وہ سجدہ در کعبہ کا ہو۔ اور ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہوا ہے کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو تخت پر لانے کے لیے دن بدن حضور کے سپاہیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کون و مکان، یہ در و دیوار، یہ سارے ہمارے ہم نوا ہوں گے، کیونکہ ساری کائنات بنی حضور کے لیے ہے اور اس کائنات میں ایک ہی نظام چلے گا، وہ میرے آقا و مولا کا نظام ہے۔ اور میں آخری پیغام ان کے لیے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم جنازے میں اس لیے شریک ہوئے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جس کے جنازے میں شریک ہوئے نا، اس نے جو زندگی گزاری ہے اس مشن میں بھی شریک ہو جاؤ۔ پھر وہ تمہیں میرے آقا و مولا کی بارگاہ سے ایسی عنایات آئیں گی کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر تمہاری ہر ادا بتائے گی کہ عاشق رسول ہیں۔ اور ہمارے قائد نے ایک ہمیں ربائی سنائی تھی، وہ ربائی آپ کو سناتا چلوں کہ میرے قائد پڑھا کرتے تھے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے جذبہ دیا ہے یہ جذبہ قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے۔ بابا جی کی تربت کے سینے سے ایک صدا رہی ہے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ الحمدللہ ہم حضور کے نام پر مرنا سیکھ چکے ہیں، ہمارا جینا بھی اب دنیا دیکھے گی کہ ہم جیتے کیسے ہیں۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سے قربان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی جذبے کے ساتھ حضور کے دین کو اسلام آباد تخت پر لے آئے اور اسلام آباد کو اسلام سے آباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور جو ہمیں ڈراتے ہیں ہم انہیں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تم تختہ دار پر آزما چکے ہو، ہمارا ممتاز قادری تختہ دار پر بھی پکار کے کہا کہ لبیک ہماری سیاست کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، کوئی مظلوم نظر آ جائے تو رسول اللہ کے جمال کی طرح بن کے آ جاؤ اس کے سامنے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اگر ظالم کوئی نظر آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کا قہر بن کے گر۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا، ہمارا سر اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے۔ سارے سرکش جو منکر ہوئے پھرتے ہیں ہمارے قائد ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب کے آگے سر جھکا اور سب کا سر جھک جائے گا۔ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے۔
ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا اگر ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال بن۔ جب ستم گروں کا آخری انجام پہنچ جائے، ستم زدوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جا۔ ہم یہی کہنے آئے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے مقصد کے لیے غریبوں کا نام نہیں لیتے، اپنے بینک بیلنس بھرنے کے لیے غریبوں کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر سروری در دین ما خدمت کری ہے۔ اقبال بتا گیا ہے ہمارے مقصد، اقبال کہتا ہے ہمارے دین کے اندر کسی بھی عہدے کا مل جانا وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تاکہ قوم کی خدمت کریں۔ ہم اپنے بینک بیلنس اور اپنے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے غریبوں کا نام نہیں لیتے، ہم حقیقت میں خود بھی غریب ہیں اور غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں ہمارا دل عشق رسول سے امیر ہے، ہاں ہمارا دامن عشق رسول سے بھرا ہوا ہے، اور ساری کائنات کی نعمتیں اور ساری کائنات کا مال عشق رسول کے ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مقصد کے لیے غریبوں کا نام نہیں لیتے، اور انشاءاللہ جب حضور کا دین آتا ہے نا، جب دین غالب آتا ہے، پھر بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔